ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں، دیگر احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اعلان ہے القاسم انٹرنیشنل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے بروز ہفتہ یعنی 11 جنوری کو یعنی کل 11 رجب المرجب 1446 بعد نماز عشاء کنگ پیلیس پادرائنا پورا بنگلور میں ایک عظیم الشان محفل قرات حمد و نعت منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی اور اس کی نظامت قاری محمد رضوان بیگ شمسی دامت برکاتہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں مہمانان خصوصی کے طور پر اہم ترین شخصیات شریک ہو رہی ہیں، جس میں مولانا شمیم سالک صاحب، مولانا انصار عزیز صاحب، مولانا محمد زکریا قاسمی، شیخ منیر احمد صاحب، اس کے علاوہ مفتی ہارون صاحب اور بھی اہم ترین شخصیات، علمی شخصیات حاضر ہوں گی، اور بھارت بھر میں مشہور قرائے کرام اور مداحان رسول اپنے اپنی آواز سے، اپنے اپنے خوبصورت آواز سے اس موقع پر جو ہے قرات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت بھی گنگنائیں گے۔ اس موقع پر دیگر بہت اہم ترین علماء کرام کو بھی اس محفل میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی ہے، لہذا آپ تمام احباب سے بھی اس ٹورز اینڈ ٹریولز کے مالک مولانا محمد عادل قاسمی صاحب اور اس کے علاوہ مولوی عبدالواحد فیضی، حافظ محمد یوسف صاحب مظاہری، جناب نیاز پاشائن، ماسٹر محمد ابوبکر صدیق اور بھی اہم ترین شخصیات نے آپ کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ شریک ہو کر کے اس سلسلے میں اس اجلاس سے مستفید ہوں، تلاوت قرآن پاک کی سماعت سے برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس اجلاس کو سیدھی بات میں لائیو دکھانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ ادھر کانگریس نے جمعہ کے روز الزام لگایا کہ دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اپنے دفتر میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر اور شہید بھگت سنگھ کی تصاویر تو لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان دونوں عظیم شخصیات کے نظریات کے مخالف ہے۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی رہنما راجندر پال گوتم نے کہا کہ کیجریوال کبھی بھی ذات پر مبنی مردم شماری اور سماجی انصاف جیسے موضوعات پر بات نہیں کرتے۔ ناظرین گرامی اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گزشتہ دنوں بریلی ضلع کی وقف ملکیتوں سے متعلق بیان دیا تھا، جس نے ہلچل پیدا کر دی۔ اس بیان کے بعد بریلی کی تقریباً 100 وقف ملکیتوں کی چھان بین اور پیمائش کو لے کر چہمہ گوئیاں شروع ہو چکی ہیں۔ محکمہ اقلیتی فلاح کو اس سلسلے میں حکم کا انتظار ہے، یعنی حکم ملتے ہی متنازع ملکیتوں کی چھان بین شروع ہو جائے گی، اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ مرکزی حکومت نے آج 10 جنوری ریاستی حکومتوں کو ٹیکس میں شراکت داری کی شکل میں 17,03,30,000 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ یہ نمبر دسمبر 2024 میں جاری کردہ 79,086 کروڑ روپے کی منتقلی سے زیادہ ہے۔ وزارت مالیات کا ماننا ہے کہ اس ماہ کی گئی زیادہ منتقلی ریاستوں کو فنڈ خرچ میں تیزی لانے اور ترقیات و فلاح سے متعلق اخراجات کو فائنانس کرنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین گرامی سپریم کورٹ نے BMC کے درخت اتھارٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ممبئی کی آرے کالونی میں بغیر اس کی اجازت مزید درختوں کی کٹائی نہ ہونے دے۔ جمعہ کے روز جسٹس ابھے یس اوکا اور جسٹس اروند کمار کی بینچ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اتھارٹی درخواستوں پر غور کر سکتا ہے، پھر عدالت سے حکم طلب کر سکتا ہے۔ دہلی کے 23 اسکولوں کو بم دھمکی دینے والی ای میلز ایک 12ویں جماعت کے طالب علم نے بھیجے تھے۔ دہلی پولیس نے اس طالب علم کو حراست میں لیا۔ نابالغ کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب پولیس نے بم کی دھمکی کے معاملہ میں تحقیقات شروع کر دی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ امتحان نہیں دینا چاہتا تھا۔ لڑکے نے اپنے ادارے کو چھوڑ کئی اسکولوں کو بم کی دھمکی والے ای میلز بھیجے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں کئی اسکولوں کی بم کی دھمکیاں ملی تھی۔ تحقیقات کے دوران کچھ بھی نہیں نکلا تھا، لیکن مسلسل بم کی دھمکیوں نے پولیس کو پریشان کر دیا تھا، جس کی تحقیقات کرتے کرتے ایک طالب علم پر جا کر رک گئے۔ دہلی اسمبلی انتخابات کی سرگرمیوں کے درمیان دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے دہلی کی چیف الیکٹورل آفس
آریلس واس کو ایک خط لکھا ہے جس میں انتخابی انتظامات کے بارے میں کئی اہم تحفظات کا اظہار کیا۔ یادو نے اپنے خط میں بتایا کہ پولنگ دن کے حوالے سے مقامی پولیس کو ووٹنگ کے عمل کے دوران پارٹی کے جھنڈے، علامات اور دیگر مواد کے استعمال کے بارے میں واضح ہدایات نہیں دی گئی ہیں۔ ادھر چندرشیکھر آزاد کی آزاد سماج پارٹی نے دہلی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے 5 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کیا۔ پارٹی نے اوکھلا، سنگم وہار، امبیڈکر نگر، باراڈی اور وکاس پوری اسمبلی سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لکھنؤ کے دالی باغ میں واقع مختار انصاری کے بیٹوں عباس اور عمر انصاری کی زمینوں پر پی ایم آواس کی تعمیرات پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی۔ اس معاملے پر عدالت میں جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی 2 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کو برقرار رکھے اور ہائی کورٹ کو جلدی فیصلہ سنانے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین گرامی، چھتیس گڑھ کے مونگیلی ضلع کے سرگاؤں تھانہ علاقے میں واقع رامبوڑ گاؤں میں جمعرات کو زیر تعمیر آئرن پائپ فیکٹری میں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ اسپنج آئرن کے توسیع کام کے دوران چمنی گرنے سے 8 مزدوروں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مزید کئی افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی قرار دینے پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے اس سلسلے میں دائر نظر ثانی کی درخواستوں کو مسترد کیا۔ 17 اکتوبر 2023 کو اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی حیثیت دینے سے انکار کر سپریم کورٹ سے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن 5 ججوں کی بینچ نے فیصلہ درست مان لیا ہے۔ ادھر پاکستانی باشندوں کا بیرون ممالک پہنچ کر وہاں غیر قانونی طور پر رہنا جاری ہے۔ خاص طور سے سعودی عرب میں ناجائز طریقے سے رہنے والے پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے بیرون ممالک میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سختی کی وجہ سے کئی پاکستانیوں کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں سعودی عرب سمیت 7 ممالک نے 228 پاکستانیوں کو واپس پاکستان بھیجا ہے۔ شمالی کوریا نے رواں ہفتے درمیانہ دوری کی ایک ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ فوجی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ شمالی کوریا نے روس سے ملی انتہائی جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس تجربے کو ممکن بنایا۔ اس روسی امداد کی وجہ سے شمالی کوریا کے تاناشاہ کم جونگ ان بے انتہا خوش نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے 1 لاکھ سے زائد فوجی روس کو بھیجیں گے۔ ادھر غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جہریت کے بعد یمن کی حوثی فورسز اسرائیل پر حملے تیز کر دیے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک حوثیوں نے اسرائیل کی جانب تقریباً 40 زمین سے سطح پر مار کرنے والے میزائل اور 320 ڈرون داغین حملوں کا مقصد غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ برازیل کے صوبے ساؤ پاولو کے شہر اوبا توبا کے کروز ایرو ساحل پر ایک چھوٹا طیارہ گرنے کے نتیجے میں پائلٹ ہلاک ہونے اور 5 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یورپی یونین 20 جنوری کو عہدہ سنبھالنے کی تیاری میں ہونے والے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مثبت بات چیت کے منتظر ہونے کا پیغام دیا ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں جاری جنگلاتی آگ کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی۔ لاس اینجلس شہر اور اس کے گرد و نواح میں کئی دنوں سے بھڑکتی جنگلاتی آگ مزید علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ لاس اینجلس عدلیہ طبی ادارے کے جاری کردہ اعلان کے مطابق کئی روز سے جاری آگ کی وجہ سے اموات کی تعداد 10 کو پہنچ گئی۔ 10,000 سے زیادہ عمارتیں متاثر ہوئی یا مکمل طور پر ناقابل استعمال ہو کر جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ فلسطینی تحریک مزاحمت حماس نے اعلان کیا کہ اسرائیل صرف تبادلہ معاہدے کے ذریعے اپنے قیدی واپس لے سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی طرف سے جاری نسل کشی کی لپیٹ میں غزہ کی پٹی میں زخمی مریضوں کی مدد کے لیے مختلف ممالک سے 14 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم غزہ پہنچ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی